عزیز طلباء، آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے غالب کی غزل کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ پہلے 3 اشعار ہم کر چکے ہیں، آج ہم باقی اشعار کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ تیز رو ہوتا ہے تیز چلنے والا، تیز تیز قدم اٹھانے والا، راہ بر راستہ دکھانے والا۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی جو پہلے اشعار کی تشریح بتائی تھی تو اس میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ غالب کا جو زمانہ ہے وہ 1857 کا دور ہے، اور یہ دور غدر کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی برے حالات میں ہر شخص گزارا کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن غالب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہے، میں ایک عجیب کشمکش کا شکار ہوں، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ انگریز ان سے وہ برصغیر میں اس نے اپنے تسلط کا آغاز کیا، وہ اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک تہذیب آ رہی تھی، دوسری رخصت ہو رہی تھی۔ تو غالب ان حالات سے دوچار تھے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس راستے پہ چلوں، کون سا راستہ صحیح راستہ ہے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ میں ایک عجیب امتحان میں آن پہنچا ہوں، میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، میں کس راستے پہ چلوں، مجھے کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو مجھے صحیح سمت میں چلنے کے لیے میرا ساتھ دے۔ لیکن میں کیا کروں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور ہاں البتہ یہ بات ہے کہ میں ہر ایک تیز رو کے ساتھ جو تیز تیز قدم آگے بڑھائے چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتا ہوں، اور تھوڑی دور اس کے ساتھ چلتا بھی ہوں، لیکن پھر میں واپس آ جاتا ہوں کہ نہیں، یہ میرا رہنما نہیں ہو سکتا، یہ میرا راہبر نہیں ہو سکتا، میرا راہبر ہی کوئی اور ہے۔ اور یوں یہ جو رہنما کی تلاش کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے۔ مجھے اب تک اب تک ایک ایسے راہبر کی تلاش ہے، ایک ایسے رہنما کی میں تلاش جاری کیے ہوئے ہوں جو کہ مجھے صحیح راستے پر گامزن کرے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور یہ تلاش کا جو سلسلہ ہے وہ اب تک جاری ہے۔ تو یعنی جو 2 تہذیبیں ہیں، جو برصغیر کی اپنی تہذیب ہے، اس کے ساتھ جو نئی تہذیب آ گئی ہے، انگریز اپنی تہذیب کے اثرات مرتب کر رہے ہیں، تو ہر ایک شخص ان 2 تہذیبوں کے اثرات اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایسے شش و پنج میں مبتلا ہے، ہر کوئی ایسے شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ وہ کس کے ساتھ چلے، کون اپنا ہے کون غیر ہے، کسی کے بارے میں وہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غالب کا بھی یہی حال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، یعنی ہر ایک جو قدم بڑھا رہا ہے، تیز تیز قدم بڑھانے والے کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہی میرا راہبر ہوگا، شاید یہی میرا رہنما ہوگا، شاید یہی میرے لیے ایک ایسا راستہ تلاش کرے، یا ایک ایسے راستے پہ گامزن ہو جو کہ کامیابی کا راستہ ہے، جس پر چل کر میں ایک کامیابی اور مجھے سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن جب وہ ذرا آگے بڑھتا ہے تو مجھے پھر میرے دل میں یہ خیال آتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ میرا راہبر نہیں ہو سکتا، میرا راہبر تو کوئی اور ہی ہے جو مجھے صحیح سمت میں لے جائے اور مجھے صحیح راستے پر رواں رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے 5واں شعر، اس میں غالب کہتے ہیں
پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوئے یار، جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ بے خودی، دیوانگی، اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کی خبر نہ رکھنا، اپنے آپ سے لا تعلق ہو جانا۔ تو راہ کوئے یار، محبوب کے گھر کا جون سا راستہ ہے، اس کی راہ جون سی ہے، وہ مجھے بھول گیا، کیونکہ میں دیوانگی میں تھا، مجھ پہ عشق طاری تھا، ٹھیک ہے، اور میں بھول گیا۔ جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں، مجھے اپنی بھی خبر ہی نہیں رہی، میں ایسا اس کے عشق میں کھویا کہ میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، اپنے آپ کو ہی بھلا بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی خاطر خود کو بھلا ڈالا اور خود سے بیگانہ ہو گئے، اور اب تو یہ حال ہے کہ اس کی گلی کے راستے کو بھی میں بھول گیا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں اس کے عشق میں اتنا کھو چکا ہوں کہ مجھے یہ بھول ہی گیا ہے کہ میرا محبوب جو ان سا ہے وہ کس گلی میں، کس کوچے میں آباد ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا ہوں، اتنا ڈوب چکا ہوں کہ مجھے اپنے ارد گرد کی بھی کوئی خبر نہیں ہے، میں اپنے آس پاس سے بھی بیگانہ ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں اب مجھے اگر موقع ملا، اگر مجھے یہ وقت ملا، تو میں اپنے بارے میں بھی کچھ سوچوں گا اور اپنی خبر لینے کسی دن جاؤں گا۔ یعنی یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ کھو گیا ہوں اپنے محبوب کے لیے کہ میرا محبوب میری رگ رگ میں سما گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے تو اپنی خبر نہیں رہی، میں تو بالکل خود سے بھی لا تعلق ہی ہو گیا ہوں، اور مجھے اپنے محبوب کی گلی، اس کا راستہ بھی بھول گیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو ہاں، اگر وقت ملا تو میں ضرور اپنی بھی خبر لوں گا، اپنے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنے آپ سے بھی بالکل کوئی اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہے، اور میں اپنے آپ سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد اسی خیال کو کسی نے ان الفاظ میں شعر کا روپ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یعنی یہ کہ اتنا کھو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی خبر بھی نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گئے۔ تو یہ غالب کا خیال کسی شاعر نے اس طرح سے بیان کیا ہے، جو میں نے شعر آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، اپنے پہ کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا، سمجھا ہوں دل پذیر متاع ہنر کو میں۔ متاع ہنر، متاع کہتے ہیں دولت کو، اور ہنر جو فن ہے، شاعری کا فن جو اس میں ہنر ہے، یعنی وہ شاعری کے جو اس کو وہ متاع کہہ رہا ہے کہ میری دولت میری شاعری ہے۔ تو دل پذیر کہتے ہیں پسندیدہ، مرغوب، اور قیاس کہتے ہیں گمان کرنا۔ اہل دہر دنیا کے لوگ، ٹھیک ہے، دنیا والے۔ تو یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ خیال، اپنے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ میں ایک بہت ہی ہنرمند شخص ہوں، میرے پاس ہنر ہے، اور میری شاعری بہت اعلیٰ اور عمدہ ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ اہل دنیا کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے، الٹ ہے۔ دنیا والے جو ان سے ہیں وہ یہ خیال نہیں کرتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہنرمند ہوں اور میری شاعری بڑی اعلیٰ ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لوگوں نے ایسے خیالات میرے بارے میں نہیں رکھے، بلکہ لوگوں نے میری شاعری کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی قدر ہی نہیں کی، میری شاعری پر لوگوں نے کوئی کان نہیں دھرے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے وہ؟ غالب کہتے ہیں کہ میری شاعری میرے لیے سرمایہ حیات ہے، لیکن لوگ اس سے ناواقف ہیں، لوگوں نے میری شاعری کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم ہی نہیں کی، اس کو بالکل اہمیت ہی نہیں دی۔ تو وہ غالب کہتے ہیں کہ اہل زمانہ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا،
لوگوں نے اس کو بالکل نظر انداز ہی کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں، غالب کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو شاعری ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، میرے لیے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ میری شاعری جو ان سے یہ پسندیدہ ہے، مجھے بڑی یہ عزیز ہے، لیکن لوگوں نے اس بارے میں کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہر شاعر کو یہ شکوہ اور شکایت رہی ہے کہ جو دنیا والے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے۔ غالب نے بھی یہی اظہار کیا ہے کہ جو اہل دنیا ہیں یا دنیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے میری شاعری کو بالکل نظر انداز کر دیا، میں نے جو شعر کہے ہیں ان پر کوئی بھی توجہ نہیں دی، تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی۔ اور غالب کے اس خیال کو کسی شاعر نے اس طرح پیش کیا ہے، اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات غالب نے بیان کی ہے، وہ کسی شاعر نے اس طرح سے اس کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آخری شعر ہے، غالب خدا کرے کہ سوارے سمند ناز، دیکھوں علی بہادر عالی گوہر کو میں۔ تو اب یہاں پہ غالب نے اس مقطع میں کہا ہے، پہلے الفاظ معنی اس کے دیکھ لیجئے، سوارے سمند ناز، سوار مطلب سواری کرنے والا، سمند کہتے ہیں گھوڑے کو، ٹھیک ہے، تو عالی بلند رتبے والا، عالی گوہر بلند رتبے والا موتی، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اس میں غالب اس میں کہتے ہیں کہ خدا کرے وہ سوار جس کی سواری پر گھوڑا بھی رشک کرتا ہے، ایک بار میں اس کی دید کر لوں، میں اس کو دیکھ لوں، مجھے اس کی دید نصیب ہو جائے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلند رتبہ عطا کرے، وہ جو بلند رتبہ ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے اس کے اچھے دن دیکھ لوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ان سا ہے، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ انتشار کا دور تھا۔ غالب نے یہ دعا دی ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی بہادر کو بلند مرتبہ عطا کرے، ان کی یہ نیک خواہش ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میری یہ نیک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ہی علی بہادر کو اعلیٰ اور بلند رتبہ عطا کرے، بلند مقام عطا کر دے، اور میں اسے بلند مرتبہ پر فائز دیکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں جو شعر ہے یہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو یہ غزل یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ان اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ آپ اپنے امتحان میں ان اشعار کو اچھے طریقے سے ان کی تشریح کر سکیں، اور جو تشریح کرنے کا انداز ہے وہ آپ کو میں نے بارہا بتا بھی دیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہ امتحان آپ کا اچھا نتیجہ آپ کے سامنے لے کر آئے، اور محنت کیجئے اور وقت کو ضائع مت کیجئے۔ امید ہے آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔